मेरे YouTube चैनल रियाज बलोच ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं रियाज बलोच। आज मेरे पास नेशनल लेवल की खबरें तो हैं ही हैं, लेकिन एक ऐसी खबर भी है जिसने 3 सूबों को हिला देना है, और वो खबर है शेख ज़ैद अस्पताल रहीम यार खान से मुतल्लिका। उसके अलावा हमारे पास इमरान खान साहब की हवाले से खबरें हैं, नई पार्टी के हवाले से खबरें हैं, मौलाना फजल रहमान साहब का भी हम तज़किरा करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में भी एक बड़ा अहम केस जो है आज समाअत के लिए मुकर्रर हो गया, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको खबर के लिए चलते हैं। बुशरा बीबी की खबर है। बुशरा बीबी की एक वीडियो जो है मंजर आम पर आई है, जो अभी हम आपको दिखाते हैं। उसमें बुशरा बीबी ने कहा कि डी चौक में जितनी शहादतें हुई मैं तकलीफ में थी, इमरान खान के कारकुनों को तो मैं अकेला नहीं छोड़ सकती, मेरी गाड़ी पर सीधी गोलियां चलाई गईं, मैं 12 बजे तक अकेली गाड़ी में मौजूद थी। सबसे पहले आप बुशरा बीबी का ये बयान देखें जो आज उन्होंने मीडिया टॉक की। मौजूद थे, फायरिंग के वक्त भी हम मौजूद थे, और आपकी जो गाड़ी थी वो कलसूम अस्पताल के साथ खड़ी थी, तो हम खुद आप यहाँ पर नहीं जी, मैं इतनी तकलीफ में थी इतने दिनों से, क्योंकि इतनी शहादतें हुई हैं जिसकी वजह से मुझे ये समझ ही नहीं आ रही थी कि लोग गलत और झूठ क्यों बोल रहे हैं। मैं भागने वाली औरत नहीं हूँ, और जो खान के लिए निकले उनको तो बिल्कुल छोड़ के मैं नहीं अकेला जा सकती। किसी को नहीं पता था मेरी गाड़ी कौन सी है। डी चौक पे मैं 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी अपनी गाड़ी में। उसके बाद बहुत सी गाड़ियां जो आई थी वो उसके बाद आई थी, क्योंकि वो डी चौक जबरदस्ती खाली करा रहे थे जी। बिल्कुल। तो बीबी वहां से नहीं हटी थी, क्योंकि खान ने नहीं कहा था कि हटना है। मैंने सबको कहा था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना, लेकिन सबने मुझे अकेले छोड़ दिया था और मैं वहां बिल्कुल अकेली थी। ये सिर्फ मैंने आपको बताना है कि बीबी वहां अकेली थी और सब छोड़ के जा चुके थे। बिल्कुल सही बात है, मैं खुद इस चीज का गवाह हूँ जी। वहाँ बहुत से गवाह हैं, 30 से 40 लोग वहाँ मौजूद थे जिन्होंने घेरा हुआ था आपकी गाड़ी को। वहाँ बहुत से गवाह हैं, सिर्फ वो 30-40 नहीं, जो वहाँ जबरदस्ती रोड खाली करा रहे थे वो खुद भी गवाह हैं। और जब मैं वहां से नहीं जा रही थी तो सीधी मेरी गाड़ी पे फायरिंग हुई, और बाकी जो काफिला है वो बाद में आया था। मैडम, ये पहली भी सीटीआई को इमरान खान को इस खैबर पख्तूनख्वा ने सपोर्ट दिए और अपनी जान की कुर्बानी लगाकर। पठान हमेशा गैरतमंद रहे हैं और उन्होंने हमेशा सबूत दिया, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम ये साबित करेंगे कि पीटीआई के साथ है और खान साहब के साथ है। मैं आई थी खान के नाम पे जो शहीद हुए हैं, खान ने कहा था कि उनके पास जाना है बहुत जरूरी। थैंक यू मैडम। चले जी मैडम। नाज़रीन, आपने बुशरा बीबी का बयान सुना होगा, गौर से सुना होगा। उन्होंने वही बातें और उससे कुछ ज्यादा बातें की जो मैंने आपको पहले इब्तिदा में विलाग के बताया। लेकिन मेरा यहां पर एक सवाल है बुशरा बीबी से, तो अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन या रहनुमा भी इसका जवाब देना चाहे तो हमारा प्लेटफॉर्म मौजूद है। बुशरा बीबी ये फरमाती हैं कि मेरी गाड़ी पर सीधी गोलियां बरसाई गई। वो गाड़ी जिस पर सीधी गोलियां बरसाई गई, आखिर उसको कोई 1, 2, 4, 6 फायर तो लगे होंगे। क्या वो गाड़ी बुशरा बीबी किसी जगह पर पेश कर सकती हैं, या वो पिशावर के म्यूजियम में चली गई है? ये मेरा सिर्फ एक सवाल है। उसके अलावा आप बेहतर समझते हैं। दूसरी जो न्यूज है मेरे पास वो है अलीमा खान साहब की अड्याला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान साहब के 2 मुतालबात जो है वो आज पेश किए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने 2 मुतालबे रखे हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नीचे JIT बनाई जाए, और वो JIT जो है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंडर में जो है वो काम करे। उसका सरबराह मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज हों। वो 9 मई और 26 नवंबर के सानियात की तहकीकात करे। ये इमरान खान साहब का ये पहला मुतालबा था। और उसके बाद दूसरा यह है कि तमाम गिरफ्तार लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। ये 2 मुतालबात हैं, और उन्होंने कहा, ये अलीमा बीबी ने जो गुफ्तगू की है वो हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तो हम सिविल नाफरमानी का आगाज करेंगे। सबसे पहले ओवरसीज को हम कहेंगे कि वो पाकिस्तान में पैसे ना भेजें। ये इमरान खान साहब के हवाले से जो है गुफ्तगू आई है।
انہوں نے کہا کہ اربوں روپے یا اربوں ڈالر جو ہے اوورسیز پاکستان میں بھیجتے ہیں، اور پھر ان کو دھمکیاں بھی یہاں سے ملتی ہیں اور ان کے گھروں پر ریڈ ہوتے ہیں اور ان کے گھروں میں جا کر جو ہے وہ عجیب عجیب قسم کی جو ہے وہ وارداتیں کی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا جمعہ تک اگر مطالبات نہ مانے گئے، یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد اوورسیز کو کال چلی جائے گی۔ یہ علیمہ خان نے جو گفتگو کی ہے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے، یہ ہم نے آپ کو بتائی۔ اب اگلی بات سن لیں۔ عمران خان صاحب نے حکومت کے خلاف گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی بھی ہدایت کر دی ہے، اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان، پیر صاحب پگاڑا، شاہد خاقان عباسی سمیت تمام اپوزیشن جو جماعتیں ہیں ان کو دعوت دینے کے لیے رابطے تیز کرنے، اسے شروع کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا ہے عمران خان صاحب نے۔ اور میں تو کئی دنوں سے اپنے ولاگز میں کہتا آ رہا ہوں کہ مولانا جو ہے وہ انتہائی اہم ستون ثابت ہوں گے اور یہ گرینڈ الائنس بنے گا۔ اور یہ میں آپ کو خبر یہاں بتا دوں، یہ گرینڈ الائنس جو بن رہا ہے اپوزیشن کا، اس کو بنانے میں سیدھا بلاول کو وزیر اعظم بنانا ہے، اور یہ سمجھ لیں آپ گیم کہاں سے چل رہی ہے، کہاں سے جا رہی ہے، اور کس طرح سے یہ ہوتے ہوتے کس چوک پر، ایک ڈی چوک پر معاملہ ہوا ہے، یہ کس چوک پر آ کے ٹھہرے گی بلاول بھٹو زرداری وزیر اعظم، یہ میں کئی عرصے سے آپ کو کہتا چلا آ رہا ہوں۔ اب شاہد خاقان عباسی صاحب کی سن لیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ڈی چوک میں جو گولی چلائی گئی وہ کرسی کو بچانے کے لیے چلائی گئی۔ یہ انہوں نے نہیں بتایا کہ کس کرسی کے حوالے سے انہوں نے بات کی، شہباز شریف پر انہوں نے ڈائریکٹ ہٹ کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پر جو گولی چلائی گئی وہ کرسی کو بچانے کے لیے چلائی گئی ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ اڈیالہ میں بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کے لیے تیار ہوں۔ اور اس کے آگے انہوں نے بات کی، یہ آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے یہ وزیر اعظم پاکستان بھی رہ چکے ہیں، اور بڑے پرانے یہ مسلم لیگ نون کے دیرینہ کارکن اور ساتھی تھے نواز شریف صاحب کے۔ وہ کہتے ہیں کہ نون لیگ نے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر دیا ہے، حکومت بند گلی میں ہے، ریاست کبھی اپنے شہریوں پر گولی نہیں چلاتی۔ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو حال ہی میں اپنی نئی سیاسی جماعت بنا چکے ہیں، یہ ان کا بیان ہم نے آج تک پہنچایا۔ اب ہمارے پاس پی ٹی آئی کی ایک اور خبر ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے، جس میں بیرسٹر گوہر بھی شامل ہیں، اس سے مایوس ہو کر عمران خان نے پرانی ٹیم کو جو ہے وہ یاد کرنا شروع کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب مشرف جمشید چیمہ اور فواد چودھری کو پارٹی میں اہم عہدے جو ہے وہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ زرتاج گل صاحبہ اور علی محمد خان کو بھی مرکزی عہدے پارٹی میں مل سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان کے یہ تحفظات ہیں کہ ڈی چوک میں جو احتجاج ہوا ہے اس کو ان لوگوں نے ٹھیک طریقے سے نہیں سنبھالا اور اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں چلایا، جس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان ہوا ہے۔ اب اگلی خبر ہمارے پاس ہے، بہت بڑی خبر ہے، گو کہ عرصہ کافی گزر گیا، لیکن عمران خان صاحب نے 8 فروری کے عام انتخابات کے حوالے سے اور اس کی دھاندلی کے خلاف جو ہے ایک درخواست جو سپریم کورٹ میں دائر کی تھی، اور وہ درخواست نہیں لگ رہی تھی۔ اب وہ درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ 11 دسمبر کو اس درخواست کی سماعت کرے گا، اور اس پہ کیا فیصلہ آتا ہے، یہ ملک کی تاریخ کی بڑی اہمیت کا یہ کیس ہے، بہت بڑی اہمیت کا کیس ہے۔ اور اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنی اسی خبر کی جانب جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ 3 صوبے ہل کر رہ جائیں گے، جو خبر ہمارے پاس شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان کی ہے۔ 3 صوبے کیوں ہلیں گے یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ رحیم یار خان جو ہے 3 صوبوں کے سنگم پر واقع ہے، ادھر سے بلوچستان ہے، ادھر سے سندھ ہے، اور ادھر پنجاب ہے، اور یہ شیخ زید درمیان میں کھڑا ہے۔ شیخ زید ہسپتال رحیم یار خان میں انتہائی شرمناک فیل ہوا ہے، انتہائی قابل مذمت، قابل گرفت، قابل جرم اور ناقابل معافی جرم جو ہے اقدام ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ ایک مریض جس کا نام ندیم بتایا جاتا ہے،
وہ HIV ایڈز جیسی بیماری میں مبتلا تھا اور اسے گردوں کا مسئلہ ہوا تو اس کا ڈیلائسس رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال میں مسلسل 2 ماہ انہی مشینوں پر ہوتا رہا جہاں پر سندھ بلوچستان اور پنجاب کے مریض جا کر اپنا ڈیلائسس ہفتے میں 2 بار جو ہے وہ کراتے تھے اور مسلسل 2 ماہ یہ سلسلہ جاری رہا. اب جا کر بات کھلی، بھانڈا پھوٹا تو کافی کوشش کی گئی. جو وہاں کے انچارج تھے انہوں نے کافی کوشش کی کہ اس کو چھپا لیا جائے لیکن معاملہ چھپ نہ سکا اور آج یہ معاملہ انتہائی جو ہے وہ اب تیزی کے ساتھ اوپر آیا ہے اور اس پر سب سے پہلے جو ہے نوٹس لیا ہے ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان نے. یہ سائٹ پر آپ چیک کریں، یہ ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان کی تصویر ہے اور یہ ان کی جانب سے جاری ہونے والا ایک نوٹیفیکیشن ہے جس میں انہوں نے 3 رکنی تحقیقاتی کمیٹی بنا دی ہے جو اگلے 24 گھنٹوں کے اندر اس کی تحقیقات کر ذمہ داروں کا تعین کرے گی. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے قبل اس قسم کا واقعہ جو ہے نشتر ہسپتال میں ملتان میں ہوا تھا اور کافی لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے اور اس میں MS سمیت دیگر کئی عملے کے خلاف کافی کارروائی ہوئی تھی. ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ضلع رحیم یار خان میں اگر ایسا ہوا ہے، حالانکہ جو ترجمان ہیں ہسپتال کے شیخ زید کے انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا، لیکن خبر چونکہ دیکھیں چھپتی نہیں ہے، دھواں جب اٹھتا ہے، چنگاری جب چلتی ہے تو پھر دور تک جاتی ہے اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے ایسے ہی نہیں یہ تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، ایسے ہی یہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے. اللہ کرے نہ ہو، ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو. اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو گیا ہے تو یقین جانے سینکڑوں لوگ، اللہ معاف کرے اس غفلت کی وجہ سے، ان لوگوں کی غفلت کی وجہ سے سینکڑوں لوگ اس سے متاثر ہونے کا خدشہ ہے اور اللہ نہ کرے ایسا ہوا ہو. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.